کیا مسافر پر قربانی واجب نہیں؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ محمد فاروق وہی آدمی مراد ہے جی، فاروقی صاحب، محمد فاروقی، جس پر قصر نماز ہوتی ہے، یعنی 78 کلومیٹرز اپنے شہر سے جب دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ اپنے شہر سے نکلتے ہی مسافر بن جاتے ہیں، اور کسی علاقے میں جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت آپ کی نہیں ہوتی آپ مسافر ہی رہتے ہیں۔ تو جس پر قصر واجب ہے نماز میں وہی مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے دمبے کی صحیح عمر کیا ہے؟ ایک شخص نے 2 دمبے خریدے، ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد سال والا نہیں ہے، اب کیا اس صورت میں ان کو فروخت کر کے دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک انہی کو پالا جائے؟ طاہر منیر: جی ان کو بیچ کے دوسرا جانور بھی لیا جا سکتا ہے اور اگلے سال تک بھی پال سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر 6 مہینے کے دمبے موٹے تازے ہوں اور دیکھنے میں، ایک صاحب سے نہ پوچھیں، 2-4 صاحبوں سے اور پوچھ لیں کہ دیکھنے میں لگ رہے ہوں سال کے، تو پھر بھی جائز ہے۔ قربانی کس عمر میں واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ سحر گل: شریعت کے تمام احکام آپ پر واجب ہوتے ہیں جب آپ بالغ ہو جائیں، تو خواتین کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں، اور لڑکوں کو جب نائٹ فال یا احتلام شروع ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ علامتیں عورت میں یا مرد میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں تو اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا، تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا: میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے: دیکھیں اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں 2 بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی، دو حصے لینے پڑیں گے یا 2 جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے، تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا۔ گھر کے ایک فرد کی قربانی کیا سب کی طرف سے کافی ہے؟ کیا ایک فیملی سے ہر شخص کو الگ الگ قربانی دینی ہوگی یا ایک شخص سب کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ مگر مثلا ایک بھائی ملک سے باہر ہے اور وہ اپنی اور اپنی بیوی بچوں اور والدین کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہے، وہ دوسرا بھائی جو والدین کے ساتھ رہتا ہے کیا اس کو بھی قربانی کرنی ہوگی یا وہ اسی میں شامل کہلائے گا؟ بنت طالب کراچی سے: یہ مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے۔ امام شافعی، امام مالک کے نزدیک ایک گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ اگر قربانی کر لے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ان کے دلائل بھی اسلاف کے بعض تابعین اور بعض صحابہ کے یہ اقوال ہیں، فتاوی ہیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک جو ہے جو بھی صاحب استطاعت ہوگا اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ حنفیہ کی دلیل میں بھی صحابہ تابعین کے اقوال ہیں اور صحیح حدیث ہے: من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ نبی نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو نبی نے یہاں یہ نہیں فرمایا گھر کا سربراہ، بلکہ آپ نے صاف طور پہ فرمایا کہ جس کے پاس بھی گنجائش تھی۔ ویسے بھی عبادت میں ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کبھی بھی کافی نہیں ہوتی، تو بقرعید میں کیسے ہو سکتی ہے؟ قربانی عبادت ہے تو جو صاحب نصاب ہوگا اس پر فرض ہوگی، جیسے ایک کی زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ تو باقی جن روایات میں آتا ہے گھر کا سربراہ تو وہ رواج پر محمول ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ گھر کا سربراہ ہی صاحب نصاب ہوتا ہے، اور اس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں عام طور پہ ماتحت ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہوتے نہیں ہیں، تو وہ ایک رواج کے حساب سے فتویٰ دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں، اسی وجہ سے ایک فقہ کو فالو کرنے کا حکم مصلی میں عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ صحیح حدیث ہے جس کی بیس پر بہت مضبوط موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی لازم ہوگی، اور عبادات میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آمدن حرام ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر گھر کے سربراہ نے سب کی طرف سے کر دی، سب کا الگ الگ حصہ ڈال دیا ان کو بتا کے، تو پھر کافی ہو جائے گی۔ یعنی ہر ایک کے پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے پیسوں سے خود کرے قربانی، خود کرے، اگر کوئی اور اس کی طرف سے کر دے اس کی اجازت سے تو بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے عام طور پر شوہر بیوی کی طرف سے بھی خود ہی کر رہا ہوتا ہے قربانی، بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے مگر شوہر ہی حصہ ڈال رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے، تو وہ ہو جائے گی۔
آمدن حرام ہو تو قربانی کا حکم، جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا؟ فضل الرحمان ایبٹ عباس سے، وہ نہیں کرے گا قربانی، اس پر واجب ہی نہیں ہے، حرام مال سے اللہ عبادات قبول نہیں کرتے۔ کیا قربانی کے جانور تول کر خرید کر سکتے ہیں؟ کیا دھوکے سے بچنے کے لیے قربانی کے جانور تول کر خریدا جا سکتا ہے؟ ضیاء الدین کشمیر سے، جی خریدا جا سکتا ہے۔ قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں کرنا، کیا ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، بچے کا حصہ الگ ڈالنا پڑے گا، قربانی کا حصہ الگ ہونا پڑے گا، لیکن وہ ایک ہی جانور میں جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کا حکم، حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون کون سے جانوروں کا آیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے۔ بھینس جو ہے بحکم گائے ہی ہے، تو پوری امت کا اجماع رہا ہے اس پر کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، تو جب ایک اچھا بھائی، نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے، اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے، بالکل گاؤں تھا، شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے، نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں، تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن پورے شہر میں ابھی کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے قربانی کر دی تو پھر ان کی قربانی کل ادا ہو جائے گی، ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اگر یہ صاحب نصاب ہے، غریب ہیں تو واجب نہیں ہے، لیکن قربانی بہرحال ادا نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ، جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا۔ ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے۔ ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے بڑے جانور میں، کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے، دیکھیں گاؤں واقعی اگر گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ نہیں ہے اور شہر کے حکم میں نہیں ہے وہ، تو اس میں تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی جائز ہے، لیکن اگر شہر میں قربانی کر رہے ہیں یا قصبہ کبیرہ ہے تو آپ نے اگر کہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اگر قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ سب شرکاء کا یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید کی پڑھ چکے ہوں، تو کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو عید پڑھ لینے دیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن بہرحال ہو جائے گی قربانی، پہلے بھی اگر آپ نے کر لی تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ سعید احمد صاحب